بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج 35 ہجری، خلیفہ ثالث امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی امت آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سبق حاصل کر سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تقریباً تمام غزوات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شرکت کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی حیثیت سے ہوتی رہی ہے۔ بعض غزوات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے کفار کے مقابلے میں آپ لڑتے رہے۔ بعض غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سفیر بن کر کفار کی جانب مذاکرات کے لیے جاتے رہے۔ بعض غزوات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی مالی بے حد و بے پناہ معاونت فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت بڑی مضبوط ترین روایت ہے کہ مصر سے ایک شخص جو ہے حج کی نیت سے حج کے لیے مدینہ المنورہ روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حرم شریف میں ایک گروپ کو دیکھا جو حلقہ بنائے ہوئے آپس میں بیٹھے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ قریشی ہیں۔ ان تمام لوگوں میں ایک معزز شخص جو تھا، جو بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ شہزادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ کے پاس چلا گیا اور جا کے اس نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات سے قبل ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ احد کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ افواہ مشہور ہو گئی تو بعض صحابہ جو ہیں وہ میدان کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، نا امید ہو گئے، اس لیے کہ وہ صحابہ جو ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترسا کرتے تھے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ آپ خود محسوس کریں کہ ان کی پھر کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہمارا جینا جو ہے یہ تو محال ہے۔ بس یہی سوچ کے وہ میدان کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ اب وہ شخص مصری جو شخص تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے 3 سوال کیے۔ اس نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ احد کے مقام پہ جو صحابہ
جنگ کے میدان میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر یہ بھی بتائیے کہ بدر کے مقام میں، بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں گئے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی، اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ بعض لوگ جو کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں تو ان کو عداوت جب ہو جاتی ہے تو پھر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات وہ پتہ چلے جو ہماری مرضی کی ہے، یعنی ان کے خلاف کوئی بات وہ ہمیں پتہ چلے۔ وہ پھر سوال ہی اس انداز سے کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنی مرضی کا جواب وہ مل جائے۔ اس وجہ سے اس نے اسی انداز سے سوال کیا جیسے اس کے کان وہ کسی نے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اب وہ اسی ضمن میں آپ کے خلاف ہی کوئی بات وہ سننا چاہتا تھا۔ جب اس نے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیے اور انہوں نے فرمایا ہاں میں یہ جانتا ہوں اور بات بھی حقیقت ہے، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میرے سوالوں کے مجھے جواب مل گئے۔ اس نے نعرہ بلند کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ادھر آ اور میرے پاس آ کے بیٹھ، ابھی میں نے تجھے تیرے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اب آ میرے پاس آ کے بیٹھ تاکہ میں تجھے تیرے سوالوں کے جواب دوں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ احد کے حوالے سے جو تو نے سوال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ان صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اعلان فرماتا ہے کہ ان تمام صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام صحابہ کو میں نے معاف کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہتر بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو ان پر اعتراض کرنے والے؟ اور پھر فرمایا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ٹھہرنے کا، اور فرمایا تم مدینہ میں ٹھہرو، تمہیں بدر کے مجاہدین جتنا اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا اور مال غنیمت میں سے تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ بدر کے مقام میں گیا ہی نہیں اور میدان جنگ میں جا کے کفار کے مقابل وہ لڑا ہی نہیں، اس نے ہتھیار اٹھائے ہی نہیں،
تو پھر اس کو بدری مجاہدین جتنا ثواب کیسے مل گیا اور مال غنیمت میں سے حصہ جو ہے وہ کیسے مل گیا؟ پتا چلا کہ وہاں پہ نہ جانے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو بدری مجاہدین میں شامل فرمایا ہے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا نائب بنا کے اور سفیر بنا کے مکہ المکرمہ میں حرم شریف کے اندر قریش مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جانتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر وہ موجود ہوتے تو یقیناً میرے ہاتھ پہ وہ بیعت کرتے۔ سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا جب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند فرمایا اور بلند فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے یہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس سے یہ پتا چلا ایک تو یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے حوالے سے کہ اور کسی بھی صحابی کی غائبانہ بیعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ نہیں لی ہے، فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ اپنے ہاتھ پہ لی ہے۔ تو پتہ چلا اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرما کے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے۔ تو اس روایت سے بے شمار آپ کے فضائل ہیں، لیکن اس روایت سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں خود ہی پیشن گوئی فرما دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد جو ہے آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ امت آپ کے جذبہ جہاد سے سبق حاصل کر سکتی ہے۔ آج ہمیں یہی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ اگر جنگ کی جائے گی تو مسلمان جو ہیں وہ پستی کی طرف چلے جائیں گے، حالانکہ ہمارے بڑے جو تھے ان کا جذبہ جہاد جو ہے وہ اس قدر تھا کہ اس وقت ان کی بے سر و سامانی بھی تھی، اور ان کے پاس یہ اسلحہ جو ہے اور جنگی آلات جو ہیں یہ بھی ان کے پاس وافر نہیں تھے، مقدار میں بہت کم تھے، مسلمان تعداد میں بھی بہت کم تھے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور غزوات ہوئی ہیں ان میں اگر آپ نظر دوڑائیں مسلمان تعداد میں بہت کم، کفار تعداد میں بہت زیادہ۔ مسلمانوں کے پاس جنگی آلات اور جنگی ساز و سامان بھی بہت کم، کفار کے پاس بہت زیادہ۔ لیکن پھر بھی مسلمان جب بھی لڑتا ہے جنگی آلات کے بل بوتے پہ نہیں لڑتا،
अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बलबूते पे लड़ता है। हमारे बड़े जब भी लड़ा करते थे उनके जहन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद जो है वो शामिल हुआ करती थी, और वो अल्लाह की मदद ही जो है वो उसी के सहारे पे मैदान जंग में उतर जाया करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी फतह और नुसरत नाज़िल फरमाता था। आज हमें कहा जाता है कि जंग अगर की जाएगी तो मुसलमान पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। हमारा मीडिया जो है बस यही बात जो है वो कहा करता है कि मुसलमान अमन पसंद है। मुसलमानों को अगर काट खाया भी जाए तो फिर भी मुसलमान बस इसी पर ही इक्तिफा करें कि हम अमन पसंद हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जंग नहीं करेंगे। अल्लामा इकबाल इसी शेर में इसी बात को जो है वो वाजे कर गए कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, वमा अलैना इल्लल बलाग।